یوز کر دیتے ہیں. ابھی ایک ہے واٹس ایپ پہ میرے پیچھے میرا خون پیا ہوا ہے, فقہ حنفی کی فلاں کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے, حدیث میں تو یوں آتا ہے. میں نے کہا اس جاہل کو میں جواب دوں گا, پھر ایک اور اعتراض, پھر ایک اور اعتراض. تو جب 10-15 سوالات, حالانکہ سب باتوں کا جواب ہے میرے پاس, تو میں نے پھر جب زیادہ ہو گئی میں نے لکھا خیریت بس اور 5-6 سوالیہ نشان بنا. کوئی پرابلم ہے, کوئی خارش کی بیماری ہے, ہو جاتا ہے نا بعض دفعہ, انسان ہے, کوئی ڈاکٹر کا پتہ بتاؤں, کوئی انجیکشن لگوا لو تمیز سے, خام تم پوری صلاحیتیں کس کے خلاف, فقہ حنفی کے خلاف. کوئی اچھا کام کر لو دنیا میں. بر صغیر میں جب اسلام آیا تو فقہ حنفی آیا ہے. 1000 سال حکومت کس نے کی ہے؟ احناف نے کی ہے. انگریزوں کے خلاف کون کھڑے ہوئے؟ احناف کھڑے ہوئے. ترکی کی خلافت عثمانیہ 800 سال کس کی تھی؟ احناف کی تھی. اگر تم حنفیوں کو غلط کہنا شروع کر دو گے تو گورا بولے گا تو 1000 سال تو تم غلط لوگوں کے کنٹرول میں رہے ہو, تو تم اب کیا صحیح کرو گے ہیں؟ تمہارا اسلام غلط لوگوں کے ہاتھ میں رہا ہے, مشرک اور گمراہ لوگوں کے ہاتھ میں رہا ہے. 1000 سال ہو گئے, تم لوگ صحیح لوگوں کی حکومت ہی نہیں آ سکی ہے بر صغیر میں. اور خلافت عثمانیہ جو یورپ سے لڑتی رہی ہے اور غیر مسلموں سے لڑائیاں ہوتی رہی ہیں, وہ سارے ہی گمراہ تھے. پشاور میں بھی غلط اسلام آ گیا تھا اس وقت, اور لاہور میں بھی غلط والا اسلام آیا تھا. شروع سے اسلام ہی غلط آیا, تو فقہ حنفی آیا نا شروع سے, تو یہ سبھی غلط آیا تھا. تو یار اب کیا, اب تھوڑے قیامت تھوڑی سی دن رہ گئی ہے, اب صحیح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام جب آیا تو اس وقت سے اب تک صحیح اسلام ہی چلتا آ رہا ہے. جہاں غلطیاں ہوئی ہیں علماء اس غلطیوں پہ تنبیہ کرتے رہے ہیں اور اس غلط کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. پھر بھی کچھ غلط رہا اور کچھ صحیح ہو گیا. لیکن پورے سیٹ اپ ہی کو غلط قرار دینا, پورے فقہ کو غلط قرار دے دینا, یہ بات پھر 4 بیوقوف تو آپ کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے. امت کا بڑا طبقہ اس بات کو نہ ذہنی طور پر قبول کرے گا, اور اس سے سوائے لڑائی جھگڑوں کے اگر آپ کو فقہ حنفی سمجھ میں نہیں آتا تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا جب تک فقہ حنفی کو فالو نہیں کرے گی جنت میں نہیں جائے گی؟ ہم کب کہہ رہے ہیں؟ تو چھوڑو, تو نہیں کرو فالو بھائی فقہ حنفی کو, کسی اور فقہ کو فالو کر لو, لیکن کوئی اچھا کام کرو دنیا میں. اور یہ جو آپ اعتراضات کر رہے ہو فقہ حنفی پہ, بہشتی زیور پہ, یہ آپ کے اعتراضات درست نہیں ہیں. ہم اپنی صلاحیتوں کو اس لیے ان چیزوں میں نہیں لگاتے کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ رہ جائے گا. اللہ کی قسم ان کے ایک ایک اعتراض کے ایسے جوابات ہمارے پاس ہیں, یہ سامنے آ کے بیٹھ کے بات کریں, یہ نہیں ٹھہر سکتے انشاءاللہ. اس لیے نہیں کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں, اس لیے کہ یہ بہت بڑے جاہل ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں آتا. یہ 2-4 باتوں کے بعد پھنس جائیں گے یہ. لیکن ہمیں بڑوں نے منع کیا کہ اپنی صلاحیتوں کو ان بیوقوف اور بیکار لوگوں پہ ضائع مت کرنا, اور ان کی ترقی دیکھ کے گھبرانا بھی نہیں. ہر دور میں کچھ بیوقوفوں کا ایک مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے, یوٹیوب پہ بھی ہو جاتا ہے اور مجموعوں میں بھی ہو جاتا ہے. یہ لوگ اسلام کی کوئی خدمت نہیں کر رہے, ان کا یہی کام ہے. فلاں قاضی ابو یوسف غلط تھے, فلاں غلط تھے, حضرت معاویہ معاذ اللہ غلط تھے, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں ایسا تھا, فلاں ڈمکا, پوری آہستہ 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 سب پہ اعتماد ختم. وہ بحثیں جن سے امت فارغ ہو چکی ہے, ان کی فائلیں لپیٹ دی ہیں, ان چیزوں کو اٹھا کے بس امت میں ایک تفرقہ پھیلانا. کوئی اچھی اسلام کی خدمت نہیں کر رہے یہ لوگ, اور نہ ان سے امت کو کوئی اچھی امیدیں وابستہ کرنی چاہیے. اور باقی ہم جو جواب نہیں دیتے تو اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہمیں پتہ نہیں. میں نے ایک دفعہ بیان میں کہہ دیا کہ بہشتی زیور پڑھایا کریں, تو کسی نے کہا بہشتی زیور تو کتاب ہی غلط ہے. تو میں نے کہا کوئی جو مسئلہ بہشتی زیور کا غلط ہو نا تو قرآن و حدیث سے ثابت کریں, اور میں انشاءاللہ جواب دوں گا اس کو, میں انشاءاللہ جواب دوں گا. لیکن جواب دینے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب دینے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے پرچہ لکھ کے دے دے اور میں جواب دوں, پھر یوٹیوب پہ ایک جواب آ جائے. مجلس بیٹھے میرے سامنے آ کے بیٹھے تمیز سے, ٹھیک ہے نا, اور جب میں اس کا جواب دوں تو وہ جو لائیو ریکارڈنگ ہے اس میں بولے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے, آئندہ میں اعتراض, کیونکہ جس میں ہمیں خارش نہیں ہے آپ کو تو باقاعدہ کیا ہے, تو اس کا تو ابھی یہاں کھجلی اور تھوڑی یہاں شروع ہو جائے گی, تمہیں یہاں ہو جائے گی, پھر یہاں ہو جائے گی, تو سارا دن بیٹھ کے ہم تمہاری یہاں سے کھجلی ہی دور کرتے ہیں. باقی ہم نے کب کہا بہشتی زیور قرآن ہے بھائی؟ ہم نے کب کہا بہشتی زیور قرآن ہے کہ اس میں کوئی چیز غلط ہو ہی نہیں سکتی؟ تو وہ تو ہم بھی
بعض چیزوں بہشتی زیور کے بعض مسائل ایسے ہیں جس پہ ہم فتویٰ نہیں دیتے. بہشتی زیور کے بعض مسائل ایسے ہیں جس پہ بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ 15 شعبان کا روزہ سنت ہے, ہم یہ کہتے ہیں سنت نہیں ہے. تو وہ تو ہر کتاب میں ایسا ہوتا ہے, ہر کتاب میں ایسا ہوتا ہے. قرآن کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کی ہر بات کو لے لیا جائے. تو بہشتی زیور بھی فقہ کی ایک کتاب ہے, اس میں بھی بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہماری رائے کے حساب سے درست نہیں ہے. درست نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی رائے تھی کہ یہ حدیث صحیح ہے 15 شعبان والی, ہماری رائے کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے. تو اس میں کون سی قیامت آ گئی؟ اب اس کا یہ مطلب کہ کتاب ہی بند کر دو, ایسے تو پھر ساری دنیا کی ساری کتابیں سمندر میں پھینک دو. عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے بھائی یہ کتاب ہے اچھی ہے, اس کو پڑھ لو, ٹھیک ہے نا, کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لو, ختم ہو گئی بات. اور طنزیہ لہجے میں نہ پوچھو, آپ پوچھ لو حضرت یہ بات ہے کیا واقعی اسی پہ فتویٰ بھی ہے یا نہیں ہے. تو جامع رشید نے تسہیل بہشتی زیور ایک لکھی ہے, اس میں حاشیہ بھی چڑھا دیا اس کے اوپر. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ بہت آسان بہشتی زیور ہے, اس میں حاشیہ چڑھا دیا ہے. تو اس میں کہیں ایسی روایت آئی ہے تو اس کی ذوف کی طرف اشارہ بھی کر دیا ہے, تو وہ لے لیں. اگر اس میں بھی غلطی ہے تو جامع رشید بھی کوئی زمزم کا نہایا ہوا نہیں ہے بھائی. میں خود جامع رشید میں 18 سال سے ہوں, تو جامع رشید کے بھی بعض دفعہ کوئی ایسا فتویٰ شائع ہو سکتا ہے جس پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے. وہ دنیا میں ہر جگہ ہو سکتا ہے. تو اس اعتراض کا طریقہ یہ ہے کہ بھئی یہ رابطہ کیا جائے کہ بھئی یہ فتویٰ ہے, یہ صحیح ہے یا نہیں ہے, ختم ہو گئی بات. ابھی یوٹیوب کے بارے میں جامع رشید کا فتویٰ آیا کہ اس کی ارننگ کیا ہے, ناجائز ہے زیادہ تر. تو میں نے فوراً رابطہ کیا, انہوں نے بتایا کہ بھی جو سوال جس نے پوچھا ہے وہ یہ پوچھا ہے کہ اکثر اشتہارات ناجائز آتے ہیں. تو جواب ہم نے سوال کے مطابق لکھا ہے کہ اگر اکثر ناجائز ہیں تو ارننگ بھی کیا ہے, ناجائز. اب اکثر ہے یا نہیں یہ ہماری ہیڈک نہیں ہے, یہ آپ تحقیق کر لو. تو مجھے اشکال ہوا, تبھی تو رابطہ کیا نا. اگر ہم اندھے مقلد ہوتے, ہم کہتے کہ بس جامع رشید نے چونکہ لکھ دیا تو بس وہ کبھی بھی غلط. یہ ہمارا یہ نظریہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں نہیں ہے میرے بھائی, تو جامع رشید کے بارے میں, بہشتی زیور کے بارے میں کہاں سے ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ ہمارا امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ نظریہ نہیں ہے کہ ان کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات پتھر پہ کیا ہے, لکیر ہے. قرآن و سنت کے خلاف اگر کوئی بات ثابت ہو جائے کہ امام حنیفہ کا یہ قول واقعی قرآن و سنت کے خلاف ہے, اللہ کی قسم اس کو 100 دفعہ دیوار پہ ماریں گے. اور اس قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے اگر کوئی پھر بھی امام ابو حنیفہ کو فالو کر رہا ہے اور اس کو برحق سمجھتا ہے, ہمارا یہ فتویٰ ہے کہ اسی وقت دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا, کیونکہ اس نے امام ابو حنیفہ کی حیثیت قرآن و حدیث سے بڑھا دی. لیکن اگلی بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے یا نہیں, اس میں آپ کی رائے کا اعتبار نہیں ہوگا. آپ کو لگ رہا ہے اپنی کم عقلی کی وجہ سے, اس میں کوئی پکوڑے بیچنے والے کی رائے کا اعتبار, انجینئر, پروفیسر اور سائنسدانوں کی رائے کا اعتبار نہیں ہوگا, مجتہد کی رائے کا اعتبار ہوگا. بہت مشکل ہے سمجھانا. ہر آدمی اٹھ کے کہہ رہا ہے میری رائے میں یہ مانوی قول. آپ کو ایک حدیث نظر آ رہی ہے, آپ علوم حدیث سے واقف ہیں, ہر چیز میں تقلید. فلاں محدث نے حدیث کو صحیح کہہ دیا, صحیح. فلاں نے کہہ دیا یہ راوی مدلس ہے, فوراً تدلیس کی بیس پر کیا لگا دیا فتویٰ آپ نے, ضعیف. نہ تدلیس کے آپ کو درجات معلوم ہے, نہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ حسن حدیث کب ہوتی ہے, حسن لعینی کب ہوتی ہے, حسن لغیری کب ہوتی ہے, صحیح لعینی کب ہوتی ہے, صحیح لغیری کب ہوتی ہے. تمام علوم سے بالکل ناواقف, اور اگر واقفیت ہے بھی تو اس میں بھی تقلید ہے. جس نے جو لکھ دیا اس کو کیا کر رہے ہیں آپ, بغیر دلیل کے فالو کرتے جا رہے ہیں. فلاں نے صحیح قرار دیا. اللہ کے بندو, یہ حدیث کا صحیح اور ضعیف قرار دینا اگر اتنا آسان ہوتا تو ایک ایک روایت پر محدثین کے رسالے نہ ہوتے. ان رسالوں کو آپ نے پڑھا نہیں ہوتا. اس میں کیا سقم ہے. ایک حدیث تھی, مجھے ایک دفعہ تحقیق کرنی تھی. یہ جو 3 طلاق والی حدیث ہے نا, حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث, اس میں ایک سند ایسی ہے جس میں آتا ہے کہ حضرت رکانہ نے 3 طلاقیں دی تھیں جس کو نبی نے 1 کاؤنٹ کیا. میں نے اس حدیث کی تحقیق کی. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ یہ حدیث جس سند سے مروی ہے اس سند, ابن تیمیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. اب جاہل آدمی کیا کرے گا, وہ فوراً کہہ دے گا کہ اس حدیث کو ابن تیمیہ نے کیا قرار دیا ہے, صحیح, لہذا یہ حدیث کیا ہے, بولو نا بھائی, صحیح. یہ تقلید ہے. یہ کیا ہے؟ اور یہی تقلید لوگ کر رہے ہوتے ہیں, ان کی اپنی تحقیق نہیں ہوتی, اور کہتے چونکہ حدیث صحیح ہے لہذا ہم 3 کو کتنی مانیں گے, 1. تو بھائی آپ
تین کو تین ماننے میں چاروں ائمہ کی تو تقلید کر نہیں رہے, لیکن حدیث کو صحیح یا ضعیف ماننے میں کس کی تقلید کر رہے ہو؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی. اگر آپ کہتے ہو وہ حدیث کے بہت بڑے عالم تھے, تو بھائی مسائل کے بہت بڑے علماء تو پھر امام حنیفہ بھی تھے. یعنی کسی کے علم کی بیس پر کسی فن میں تقلید کی جا رہی ہے, تو اسی بیس پر اگر کوئی کسی دوسرے کی تقلید کر لیتا ہے تو وہ کیوں ناجائز ہو گیا؟ تو میں نے اس حدیث کے بارے میں گہرائی میں گھسا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے, وہ بہت بڑے بزرگ تھے, عالم تھے, تو کیوں قرار دیا ہے؟ اس کی گہرائی میں گھسا. ایک زمانے میں 10 سال پرانی بات ہے. میں جب گہرائی میں گھسا تو پتہ چلا کہ ابن تیمیہ نے یہ کہا رحمہ اللہ تعالی نے کہ یہ جو سند ہے نا, اکرمہ محمد ابن اسحاق کی سند تھی, اس میں اس سند سے مروی ایک اور حدیث ہے جس سے امام احمد ابن حنبل نے جس کو صحیح قرار دیا ہے. لہذا یہ سند صحیح ہے, تو یہ جس حدیث میں یہ سند آ رہی ہوگی وہ حدیث بھی کیا ہو جائے گی؟ بولو نا بھائی, صحیح. تو امام احمد بن حنبل جیسے محدث کی نظر میں یہ سند درست ہے, لہذا اس سند کی وجہ سے یہ رکانہ والی حدیث بھی کیا ہے؟ اب میں نے کہا اب میں تحقیق کر رہا ہوں نا, تو میں نے کہا امام احمد بن حنبل نے کہا اس سند کو صحیح کہا, ذرا اس پہ گھستے ہیں. جب میں اس کی گہرائی میں گیا تو پتہ یہ چلا کہ امام احمد ابن حنبل نے اس حدیث کی سند کو صراحتاً صحیح نہیں کیا, بلکہ امام احمد ابن حنبل نے اس سند سے ایک حدیث مروی ہے اس سے استدلال کیا ہے, ایک فقہی مسئلے کا استنباط کیا ہے. اور محدث جب کسی حدیث سے مسئلہ نکالتا ہے تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ وہ حدیث کو صحیح, بولو بھائی, سمجھ رہا ہے. تو میں پھر اس گہرائی میں گھسا, میں نے کہا امام احمد ابن حنبل نے اس حدیث سے استدلال کیوں کیا؟ کیا اس کی سند کے صحیح ہونے کی وجہ سے, یا کوئی اور وجہ تو نہیں تھی؟ نہیں آ رہی بات. ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ سے استدلال کیا ہو, اور اس استدلال سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ حدیث کو کیا قرار دے رہے ہیں؟ صحیح قرار دے رہے ہیں. تو کوئی اور وجہ بھی تو ہو سکتی ہے. تو میں نے وہ وجوہات تلاش کی, بہت گہرائی میں گھسا. میں جب بہت زیادہ گہرائی میں گیا تو پتہ یہ چلا وہ حدیث یہ تھی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کی بیٹی تھی نا, ان کے جو سابق شوہر تھے, جب انہوں نے ہجرت کی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے, تو سابق شوہر کافر تھے, انہوں نے ہجرت نہیں کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نبی کی بیٹی مسلمان ہو گئی مگر نبی کے داماد مسلمان نہیں ہوئے. جب وہ ہجرت کر کے واپس آئے ہیں, بہت اہم ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے, اس کو سمجھیں. جب حضرت زینب کے جو شوہر تھے انہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت کی, تو اب اس میں 2 قسم کی روایتیں ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی نے نکاح کی تجدید کی اور اپنی بیٹی اپنے داماد کے حوالے کی, نکاح دوبارہ پڑھایا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نکاح دوبارہ نہیں پڑھایا بلکہ اسی سابق نکاح کو کیا رکھا ہے؟ باقی رکھا ہے. امام احمد ابن حنبل یہ والی حدیث جس میں آتا ہے کہ اسی پرانے نکاح کو باقی رکھا ہے, اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے لیا ہے اور فتویٰ یہ دیا ہے کہ اگر غیر مسلم عورت کا شوہر جو ہے اس کی بیوی مسلمان ہو جائے, تو شوہر اگر مسلمان ہو جائے گا تو پرانا نکاح برقرار رہے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نئے سرے سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ جو حدیث سے استدلال کیا, یہ وہی حدیث ہے جو حضرت رکانہ کی 3 طلاقوں والی حدیث جس سند ہے. حالانکہ یہاں امام احمد بن حنبل نے اس حدیث سے اس لیے استدلال کیا ہے کہ دوسری جو حدیث ہے جس میں آتا ہے دوبارہ سے نکاح کیا, اس کی سند اس سے بھی زیادہ کمزور ہے. اب محدث کے پاس 2 ہی حدیثیں ہیں استدلال کے لیے, مجتہد کے پاس 2 حدیثیں ہیں کہ یا تو پرانا نکاح برقرار رکھا یا دوبارہ سے نکاح کیا, تیسرا کوئی آپشن امام احمد بن حنبل کے پاس سرے سے ہے ہی نہیں. تو ظاہر ہے ایسے موقع پہ جو کم درجے کی ضعیف ہوگی اسی کو مجبوراً لینا پڑے گا, کیونکہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن ہے نہیں. تو امام احمد بن حنبل نے اس سند سے جو حدیث سے استدلال کیا, یہ قطعاً اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ سند امام احمد بن حنبل کی نظر میں کیا ہے؟ صحیح ہے. بہت مشکل ہے بھائی, مجبور تھے وہ, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا. تو مجھے پتا چلا کہ ابن تیمیہ جیسے علامے جن کی ہم خاک کے برابر بھی نہیں ہیں, ان سے اس بارے میں کتنی بڑی مسٹیک ہوئی ہے. سمجھ آ رہی بات؟ مسٹیک ہوئی ہے. لیکن اسی مسٹیک کو یہ تمام حضرات فالو کرتے چلے جا رہے ہیں اور کہتے کیا ہے کہ ہماری تحقیق ہے, ہم مقلد نہیں ہیں. حالانکہ اس حدیث کو صحیح قرار دینے میں آپ نے تقلید کی ہے, آپ نے تحقیق نہیں کی. تحقیق ہم نے کی ہے جو ہے مقلد, مگر پھر بھی آپ سے زیادہ تحقیقات کر لیتے ہیں.
بہت مشکل، بہت مشکل. مولانا قاسم نانوتوی کی بحث ہو رہی تھی نا کسی سے, تو انہوں نے وہ بحث میں جیت گئے. انہوں نے کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہو کے بھی مقلد ہیں. انہوں نے فرمایا کہ حیران اس پر ہوں کہ تجھے کچھ بھی نہیں آتا پھر بھی کسی مجتہد کی تقلید نہیں کرتا. تو تحقیق تو اس کو بولتے ہیں. پھر میں نے تلاش کیا کہ ان حدیث کے راویوں کے بارے میں امام احمد بن حنبل کے کمنٹس کیا ہیں, یعنی ان کی رائے کیا ہے. تو اس میں محمد ابن اسحاق راوی ہے حدیث رکانہ میں. امام احمد بن حنبل سے صراحتاً مروی ہے کہ محمد ابن اسحاق جب کسی روایت میں متفرد ہوگا, اللہ کی قسم اس کی حدیث حجت نہیں ہے. یہ صراحتاً مل بھی گیا, اللہ کی قسم. تو پتہ چلا امام احمد بن حنبل قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ اس کی حدیث حجت نہیں ہے, پھر بھی اس کی حدیث کو حجت کیوں مان رہے ہیں کہ بھائی اس سے بھی زیادہ کمزور راوی اگلی روایت میں جس پہ 3 دفعہ قسمیں اٹھائی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا, اس پہ تو 1 دفعہ قسم اٹھا رہا ہوں, اس پہ 3 دفعہ. تو میرا طلاق ثلاث پر ایک رسالہ ہے, پتہ نہیں 6 سال سے لکھ کے رکھا ہوا ہے, مارکیٹ میں لانے کی فرصت ہی نہیں مل رہی. وہ دعا کرو لے آؤں مارکیٹ میں. لکھ کے رکھا ہوا ہے, تیار ہے, کمپوز ہوا ہوا ہے, بس اس کو چھاپنا ہے, ٹائم ہی نہیں مل رہا. تو اس میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ کسی کا بھی ماضی میں مذہب نہیں رہا 3 طلاق کو ایک کہنا, یہ سب فضول, یعنی ایک کوئی کہیں سے کوئی نہ ضعیف روایت ہے نہ صحیح روایت ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس میں. ہاں بعض ائمہ سے غلطی ہوئی ہے, ابن تیمیہ رحمہ اللہ, ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے, ان سے بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. اس میں مسٹیک کسی سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن آپ اس مسٹیک کو فالو نہ کریں, یہ پھر اندھی تقلید کہلائے گی. یا تو آپ مقلد بننا ہے تو مجتہدین کی تقلید کریں جو تابعین تبع تابعین کے دور میں, اور اگر محقق بننا ہے پھر تمیز سے محقق بنیں. یہ کسی نے البانی رحمہ اللہ نے کہہ دیا حدیث صحیح ہے تو اتنا کافی نہیں ہے, اس کی گہرائی میں گھسیں, کیوں کہا ہے, پورے ان کے رسالے پڑھیں, پھر اس کے اپوزٹ میں جو رسالے لکھے گئے وہ بھی پڑھیں. یک طرفہ کافی نہیں ہوتے, وہ بھی پڑھیں آپ. پھر پڑھنے کے بعد جب 1-2 مہینے لگیں گے پھر آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ اس حدیث کے بارے میں کچھ فیصلہ کر سکیں گے. اور یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کو اسماء الرجال کی علوم پر خود مہارت بھی ہو, ورنہ عامی آدمی دونوں رسالے پڑھ کے بوکھلانے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, سوائے بوکھلاہٹ کے کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا اس کو. لیکن وہ اپنی بوکھلاہٹ چھپاتا ہے, پبلک کے سامنے 2-4 باتیں لے کر آتا ہے. پبلک چونکہ اس سے بھی زیادہ فارغ ہے تو پبلک کہتی ماشاءاللہ ریسرچ اس کو بولتے ہیں, ماشاءاللہ تحقیق, یہ ہے قرآن بالکل حدیث نمبر بھی پیش کر دیا, حدیث کا حوالہ بھی پیش کر دیا. تو یہ تحقیق نہیں ہوتی میرے بھائی, کہاں سے کہاں